بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آج بیان کر رہے ہیں سورہ اللیل کی تفسیر۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ رات کی قسم جب وہ جہان پر اپنی تاریکی سے چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے اور رات میں ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور اس میں مخلوق حرکت قراری سے بے سکون ہوتی ہے اور ان پر نیند چھا جاتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی بدنوں کے لیے راحت اور ان کی روح کے لیے غذا بنایا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز مندی کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور شاید فرمایا کہ ان دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ رات کی تاریکی اور دور ہونے کا، سونے والوں کے بیدار ہونے کا، جانداروں کو حرکت کرنے اور معاش کی طلب میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یاد رہے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے ہمارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کو نشانی کو مٹایا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والے بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ اسی طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہے تو مخلوق کے لیے اپنی معاشی ضروریات پورا کرنا ممکن نہ رہے گا۔ اگر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رہے تو مخلوق کا چین، سکون اور رات ختم ہو جائے گی۔ عقل مند لوگ اس میں بہت غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ نے تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور مذکر اور مونس کو پیدا کرنے والے کی، یعنی اس عظیم قدرت والے قادر کی قسم جو ایک ہی پانی سے مذکر اور مونس پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی روح کو آلودہ کیا وہ واقعی خسارے میں ہے۔ قوم سمود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کھلم ورزی کی اور انہیں سخت سزا دی۔ اس کی صورت ہمیں سب سے اہم نیت سکھاتی ہے جو ہمیں صدقہ دیتے وقت اپنے دلوں میں رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے دنیا جب تک آپ اس دین کی حدود میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید نیکیاں کرنا آسان کر دے گا، آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اسے پڑھنے والا اپنے نامہ اعمال میں دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اس کی نیکیوں کی ترغیب توفیق بھی بڑھے گی۔ اگر سونے سے پہلے 15 دفعہ پڑھا جائے تو خواب میں وہ چیز نظر آئے گی جو اسے سب سے زیادہ خوش کرتی ہے۔ پچھلی صورت میں بغاوت کا ذکر کیا گیا ہے، اس صورت میں بغاوت کے بنیادی وجوہات میں سے ایک کا تذکرہ کیا گیا جو کہ ان کے مال کے لیے بیمار ہوا ہے۔ جب کوئی دولت مند ہو جاتا ہے تو وہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی دولت کی وجہ سے خود مختار اور بے نیاز ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔